وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالی نے بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اس قوم کو بلندی بھی عطا فرمائی اور پھر پستی اور ذلت اور رسوائی سے بھی انہیں ہمکنار ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نسب حسب کے رشتوں سے اللہ پاک ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ اسے بلندیاں عطا کرے گا، اور جو اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے گا اللہ اسے ذلیل اور رسوا اور پست کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو متکبر اللہ کے اس کلام کو یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے کو اور اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کو چھوڑ دے گا، تکبر کی وجہ سے متکبرانہ زندگی گزارنا چاہے گا، آزادانہ زندگی گزارنا چاہے گا، قسمہ اللہ، اللہ اس کے غرور کو توڑ کر رکھ دے گا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک معاشرے کی بنیاد کن اصولوں پر رکھنی چاہیے وہ اصول ذکر کیے، ایک گھر کی بنیاد کن اصولوں پر ہونی چاہیے وہ اصول ذکر کیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر پہلے اسلام تو نافذ کریں، آپ اپنے گھر سے تو اسلام کا آغاز کریں، تو گھر میں ان قوانین کو، ان اصولوں کو آپ نافذ کریں۔ چنانچہ ان اصولوں میں سے پہلا اصول گزشتہ اتوار کی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا، وہ تھا توحید کا اصول۔ تمام کے تمام اعمال، تمام کی تمام عبادات اور تمام کے تمام نیک عملوں کی جڑ اور بنیاد وہ توحید ہے، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں شریک ٹھہرا رہے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے ابھی اللہ کی نماز پڑھی۔ تو بھائی ایک آدمی اگر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، از اول تا آخر نماز اللہ ہی کی ہونی چاہیے تھی۔ کیا اس نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں ہم نے کسی اور کو تو نہیں شریک کیا ہے؟ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، کسی اور کو تو نہیں لے کر آئے۔ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، قرآن اس سے بھی روکتا ہے۔ خالص ایسا وقت نماز کا ہونا چاہیے جس میں تمہارے دل میں صرف اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، بس یہ مزاج پیدا کرو۔ یہ مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر جو بڑا حق ہے وہ ہے ماں باپ کا، اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ حکم فرمایا ہے، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے، اپنے دل و دماغ میں سب سے غالب اور سب سے بلند اور بڑی محبت اللہ ہی کی رکھی جائے۔ لیکن کیا ماں باپ سے محبت نہ کی جائے؟ ہاں کی جائے، لیکن ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے نیچے ہو۔ کیا اولاد سے محبت نہ کی جائے؟ ضرور کی جائے، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے ہو۔ کیا مال سے محبت نہ ہو لیکن اللہ کی محبت حاوی اور غالب رہے۔ کیا بیوی سے محبت نہ ہو؟ ضرور ہو، لیکن اللہ کی محبت کے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے حق کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اگر کوئی حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ مسلمان ہیں تو جب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، ماں باپ نافرمان ہیں جب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، ماں باپ کافر ہے جب بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس وقت تک حسن سلوک کا حکم ہے جب تک ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہیں، اب یہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت زیادہ بلند ہے ماں باپ کی اطاعت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زیادہ بلند ہے ماں باپ کی اطاعت سے۔ اور صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ بیوی کو شوہر کی اطاعت وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، بیوی کے لیے وہ اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی یہ کہے کہ میرے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے، میں کیسے کروں، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس بیوی کے سامنے قیامت کے دن فرعون کی بیوی آسیہ کو لایا جائے گا۔ ہاں آسیہ کو لایا جائے گا، کہا جائے گا تو بتا ذرا تیرا شوہر زیادہ سخت تھا یا آسیہ کا شوہر؟ علیہ الرضوان، اللہ پاک اس سے راضی ہو، آسیہ سے راضی ہو چکا، کیا اس کا شوہر زیادہ سخت تھا یا تیرا زیادہ شوہر سخت تھا؟ اس قدر ظالم۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک نے مثال ذکر فرمائی امرأۃ فرعون کی بیوی کی مثال۔ اور جب وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اس گھر کے اندر جو مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹے مت پوچھو۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا شاید سہارا بن جاتا، بیٹا بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں۔ فرعون کے سارے وزراء اسے ذلیل کرنے لگ گئے، اسے کوسنے لگ گئے، شوہر کے نزدیک بھی عزت نہیں رہی، دنیا کے اعتبار سے یہ ذلت ہو گئی، اور مار پٹائی روزانہ کا مشغلہ، اور حد اور انتہا یہاں تک ہو گئی کہ آسیہ کو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو تپتی ریت پر دھوپ میں لٹایا، اور لٹا کر دونوں بازوؤں کو لمبا کرا کر پیروں کو لمبا کرا کر 4 کیلیں ٹھونک دی۔ تصور تو کرو، یہ مائیں بہنیں تصور تو کریں، یہ تصور تو کرے ایک سوئی چبھتی ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ تو اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں۔ کس نے ٹھوکی؟ شوہر نے۔ اسی طرح سے مر جائے گی یا موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دے، مجھے رب مان لے، موسیٰ کے رب کا انکار کر لے۔ اور جب یہ منظر ہونے لگا تو اس نے اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔
اے اللہ ایسے سخت حالات آگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برداشت نہ کر سکوں اور میری زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے، اے اللہ اس سے پہلے ہی تو مجھے موت دے دے۔ ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ کیوں قصہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں؟ یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ سمجھایا کہ ایمان وہ اثاثہ ہے، ایمان وہ قیمتی چیز ہے جس پر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جان دی جا سکتی ہے، ایمان نہیں بیچا جا سکتا۔ آج شوہر کی خاطر، شوہر کی خواہش کی خاطر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتی ہو۔ اسی طرح سے آج شوہر بیوی کی چاہت کی خاطر کتنے اللہ کے حکموں کو اڑا دیتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، بیوی کی اطاعت کرنا، اولاد کی بات ماننا ہرگز جائز نہیں۔ اب ماں باپ کے حقوق یہاں 5 سمجھائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ایسا لفظ زبان سے ان کے سامنے مت نکالنا جن سے ماں باپ کو اذیت ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹھنڈی آہ بھی نہ بھرنا ماں باپ کے سامنے، ٹھنڈا سانس بھی نہ لینا۔ ایک آدمی تھکا ہوا آیا کام سے اور تھکا ہوا آیا، اپنی تھکن کا اظہار اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے ایسا نہ کرے جس سے ماں کا دل دکھے یا باپ کا دل دکھے کہ میرا بیٹا تھک گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا احترام دیا۔ اس تھکن کا اظہار بھی نہ ہونے دے، اس تھکاوٹ کا اظہار چہرے پر نہ آنے دے۔ کیوں؟ احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ان کا احترام ہے۔ رب کے بعد رب خالق حقیقی ہے، وہ موجد حقیقی ہے، اس نے عدم سے وجود میں لایا ہے اور عدم سے وجود میں لانے کا ذریعہ اس نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور احترام کے بعد اور اس کے حقوق کے بعد اس نے ماں باپ کے حق کو خود بیان فرمایا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب یہاں تک جائز نہیں ہے، قرآن ہلکے سے ہلکے، ادنا سے ادنا لفظ کو ذکر کرتا ہے، اف۔ یہ اف کا معنی ہم اردو والا اف نہیں ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہ کہو، کسی قسم کا ایسا لفظ نہ کہو جس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو۔ ہائے نہ کرو، ہوں نہ کرو، یہ نہ کہو میں تھک گیا، یہ نہ کہو ایسا ہو گیا، یہ نہ کہو لفظ جس سے ماں کو تکلیف ہو، یہ لفظ نہ کہو جس سے باپ کو تکلیف ہو۔ یہ پہلا حق ہے، زبان سے انہیں تکلیف نہ دو۔ تو گالی دینا، جھڑکنا، ستانا، بدتمیزی کرنا، یہ تو بہت بہت بات کی باتیں ہیں۔ ادنا سے ادنا، ادنا سے ادنا تکلیف کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کا اپنی ماں کے ساتھ، آپ کا اپنے باپ کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت والا معاملہ ہے۔ اپنی تھکن، اپنے دکھ، اپنی تکلیف کو جا کر ماں باپ کے سامنے بیان کرو ضرور، لیکن ایسا نہ کرنا کہ آپ کی تکلیف اور آپ کے دکھ کو دیکھ کر ماں باپ کو اذیت ہو۔ نمبر 2، اگر کبھی ماں باپ سے کسی بھی معاملے میں کوئی تلخی کی بات آ جائے اور وہ غصے ہو جائیں، ماں باپ غصے ہو جائیں، یہ نہیں دیکھنا جائز پر غصے ہو رہے ہیں یا ناجائز پر غصے ہو رہے ہیں، اگر ان کو غصہ آ جائے، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ کی آواز ماں کی آواز سے اونچی نہ ہو، آپ کی آواز باپ کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ آپ ہاتھ ہلا کر اشارے کر کے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے نہ باتیں کرو،
آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، ادب سے کھڑے ہو، ادب سے کھڑے ہو. ایسے نہ باتیں کریں جس طرح سے آپ اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں. آپ ایسے بات نہ کریں جس طرح سے بیٹی اپنی سہیلی سے بات کرتی ہے، ایسے نہ کریں. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. چہرے پر بل نہیں آنے چاہیے، آواز میں تلخی نہیں آنی چاہیے، آواز میں شدت نہیں آنی چاہیے، ہاتھوں میں حرکت تیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہر سب چیزیں یہی ہیں. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں. ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ترچھی نگاہ سے دیکھنا، تیز نگاہ سے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. پوری نظر سے دیکھ، پوری نظر سے دیکھ، پورا چہرہ اٹھا کر دیکھ. اللہ اکبر. اور نمبر 3، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مانا تیری غلطی نہیں ہے، باپ غلط ڈانٹ رہا ہے، ماں غلط ڈانٹ رہی ہے، پتہ ہے آپ نہیں سمجھا سکتے، اس وقت غصے میں ہے، تو کیسے میں کیا کروں؟ میں یہ کہوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں نہیں نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ادب سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا. وہ جو کہیں ٹھیک ہے جی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عجیب بات ہے. سورہ لقمان میں یوں ذکر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ اگر تجھے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، بات تو نہیں ماننی لیکن کیا کرنا ہے؟ اگر تجھے ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، بات تو نہیں ماننی لیکن کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ، حسن سلوک اچھا ہی کرنا ہے. آپ نے برتاؤ اور حسن سلوک اچھا ہی کرنا ہے، برا پھر بھی نہیں کرنا. نہیں میں تو دیندار بن گیا ہوں، میں تو نمازی بن گیا ہوں، میں تو تہجد گزار بن گیا ہوں، ماں کو تو کچھ آتا نہیں ہے، باپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. اس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں کسی ایک نشست میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے کافر باپ کو کیسے دعوت دی. سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے وہ قصہ موجود ہے. وہ کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ کیا مقصد تھا اس قصے کا؟ کیوں اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتا ہے کہ اپنے کافر باپ کو ابراہیم کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہ کردار سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اگر بے دینی ہے اور آپ کو اللہ نے دیندار بنا دیا ہے اور توفیق دی ہے، آپ اپنے اس گھر کے بے دین ماحول کو کیسے سمجھائیں؟ کیا خوبصورت الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ان الفاظ کا چناؤ اور انتخاب دیکھیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑے وفادار نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب اپنے والد سے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یہ کافر باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتا. کافر باپ سے یوں گفتگو ہو رہی ہے، اے میرے پیارے ابا جان. یہ یا ابتی وہ لفظ ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے لیے استعمال کیا تھا. یا ابتی انی رأیت، اے میرے پیارے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ابراہیم اپنے کافر باپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. کیوں ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، نفع بھی نہیں دیتے. یا ابتی انی قد جا، اچھا ہر لفظ ایک بار کافی تھا لیکن ہر لفظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پیار. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان دیکھیں مجھے اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے
اور یہ وہی آپ کے پاس نہیں ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب آپ کو نہ آ جائے. اور اس کے بعد باپ کی تلخی دیکھیے، یہ تو ابراہیم کے پیار والے جملے اور پھر باپ کے سخت جملے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے بتوں سے روکتا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے تو تجھے پتھر مار کر سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا تجھے، اور گھر سے نکال دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے. سبحان اللہ. اب اس بدتمیزی اور اس تلخی اور ان سخت الفاظ کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیا، سنو تو صحیح. یہ ہے کردار نبیوں کا، یہ ہے باپ کے سامنے اپنانے والا کردار. غصے میں نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام، میں تو آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں. نہیں، سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار تو بڑا مہربان ہے. بس یہ کہہ کے گھر چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طرح سے ہے، اگر تلخی آ جائے تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرو، ادب سے بات کرو. اور چوتھا حق وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے تواضع اور عاجزی کے ساتھ جھک کے کھڑے ہو جایا کرو. اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دیا کرو. ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا ہے، جھک کے کھڑے ہونا ہے، تواضع سے کھڑے ہونا ہے، عاجزی سے انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. پہلوان بن کر نہیں کھڑے ہونا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جنگ ہار کر بھی آدمی جیتتا ہے. یہ ماں باپ کے ساتھ جنگ جیتنے کی ہے ہی نہیں. اس جیت میں ہار ہے، اس ہارنے میں کامیابی ہے. ہار جائے آدمی، اپنے ہتھیار ڈال دے. غصہ آ گیا الگ ہو جاؤ. تلخ ہو گئی بات، ماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، باپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ناحق ڈانٹنا شروع کر دیا، غلطی پر ڈانٹنا شروع کر دیا، ناجائز ڈانٹنا شروع کر دیا، آپ الگ ہو جاؤ. اس کو مت جواب دو تلخ، مت سخت جواب دو، مت سخت جواب دو. بہت سختی کی طرف بات چل جائے گی. تو یہ چوتھا حق سمجھایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اور نمبر 5 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یوں دعا کرتے رہا کرو ساری زندگی، اے اللہ ان پر مہربان ہو جا اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. اے اللہ ان پر مہربان ہو جا، ان پر تو رحم فرما. تو یہ تو دعا ہر وقت مرتے دم تک اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی ہے. ماں باپ حیات ہیں جب بھی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے جب بھی، تو یہ دعا والی بات تو اب بھی کرنی ہے. باقی پہلے والی باتیں چلے گئے دنیا سے تو وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن دعا جب بھی باقی ہے، دعا جب بھی باقی ہے. تو یہ 5 حقوق تو قرآن نے ذکر کیے. اب 5 حقوق حدیث سے بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا حقوق ہیں، تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد حقوق یہ ہیں. نمبر 1، ماں باپ کے لیے استغفار کیا جائے، کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں، یہ ان کا حق ہے. نمبر 2، ماں باپ کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جائیں، اور بخشش کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. جب بھی یاد آ جائیں اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، یوں کہا کرو. جب بھی یاد آ جائے، جب بھی یاد آ جائے، جب بھی موقع ہو
اچھا کوئی موقع آئے خوشی کا، صدقہ کر کے ان کو پہنچاؤ، ان کے نام کا صدقہ کرو کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے۔ عید کا موقع آ جائے، جوڑا بنوا کر کسی حاجت مند تک پہنچاؤ، یہ اجر ہے، یہ ان کے حق ہیں۔ اور اسی طرح سے درجات کی بلندی کی دعا کرو، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، انہوں نے میری تربیت کی، اس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھا کرو۔ ہر نماز کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 1 مرتبہ ثلث قرآن کا ثواب رکھتی ہے، 3 بار پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ ہر نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کو قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہو، ہمت تو کرو، یہ حق ہے ان کا، یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ مالی حقوق اگر ہیں، کوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، یہ حق ہے مالی حق ادا کیا جائے۔ سب کے حقوق صحیح سب بھائیوں میں بہنوں میں حق برابر تقسیم ہونے چاہیے، جن کو حق ملنا چاہیے ان کو ملے، یہ حقوق ہیں ان کے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے، روزے رہ گئے ان کا فدیہ ادا کیا جائے، کسی کا قرضہ دینا ہے وہ قرضہ دیا جائے، تو یہ مالی حقوق ہیں ان کے۔ اور نمبر 4 یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ والدین کا حق ہے۔ چچا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تایا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھوپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کیوں؟ یہ باپ کا حق ہے۔ خالاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ماں کا حق ہے، یہ ماں کے حق کی وجہ سے ہے۔ کون پوچھتا ہے مرنے کے بعد ان رشتوں کو؟ یہ سب قرابت داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے بعد، زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، فرصت نہیں ہے کسی کو، یہ تو ماں باپ کی نافرمانیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، بڑے حق ادا کیے والدین کے، لیکن مرنے کے بعد کے حق نہیں ادا کیے تو پھر۔ اور 5واں آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ تعلق دار، ایک تو رشتہ دار ہیں، دوسرے تعلق دار ہیں۔ رشتہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ والد صاحب کا دوست ہے، والد صاحب کے پاس آتا جاتا تھا، والد صاحب ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری والدہ کی سہیلی ہے، آتی جاتی تھی ہماری والدہ کے پاس، والدہ ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ کبھی کوئی ہدیہ بھیج دیا، تحفہ بھیج دیا، والد صاحب کا دوست سمجھ کر، والدہ کی سہیلی سمجھ کر تحفہ بھیج دیا، یہ حق ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی کے پاس تحفہ بھیجا ہے، کیوں؟ اس حق کی وجہ سے کہ میری بیوی کی سہیلی ہے۔ تو ماں اور باپ کی کوئی سہیلی یا والد کا کوئی دوست تو تھا نہیں زندہ، وہ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی وہ کردار ادا فرماتے، سمجھے نا؟ تو کتنے بڑے حقوق بتائے۔ تو اس طرح سے مرنے کے بعد کے حقوق یہ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یہ 5 حقوق قرآن میں، یہ ان کی حیات میں، اور مرنے کے بعد یہ 5 حقوق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائے۔ ان 10 حقوق کو ادا کرو اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھو، اور ہر آدمی اپنے گھر کے اندر ان کو نافذ کرے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں ان 10 حقوق کو آپ کے حق میں ادا کریں، تو آئیے سب سے پہلے ہم خود اپنے ماں باپ کے حق میں ان 10 حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں غنیمت سمجھیں، یہ 5 یہ بھی ادا کریں جو قرآن میں ہیں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ حقوق ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے
والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ بھرپور خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ والدین کی نافرمانی کے نتائج بدترین دنیا میں اے اللہ فقر ذلت میں انسان مسلط ہو جاتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرما، اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جائز معاملات میں ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے مالی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، میراث صحیح تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ والدین کے قرابت داروں کے ساتھ اچھے سلوک اے اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تعلق داروں کے ساتھ بہتر سلوک ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔